افریقہ میں تبلیغ اسلام ہو یا یورپ میں یا کسی بھی دوسرے بر اعظم میں، کسی بھی ملک میں، اسلام کی حقیقی تصویر جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ میں نے جب جماعتوں کو کہا کہ دشمنان اسلام قرآن کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے ہیں تو قرآن کی نمائش لگائی جائے، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو واضح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف جگہوں پہ نمائشیں لگیں، اور اس کے بعد دنیا سے ہر جگہ، اور لگ بھی رہی ہیں، ہر جگہ سے یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں آنے والے دیکھ کے غیر، کہ جو قرآن اور جو اسلام، جو قرآنی تعلیم اور جو اسلام تم پیش کر رہے ہو، یہ تو اتنا خوبصورت اسلام ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کس طرح کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے تو یہ خوبصورت پہلو اسلام کا کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ ہماری لا علمی تھی، پھر ان کا اکثروں کا بڑا معذرت خواہانہ لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور دوسرا اسلامی لٹریچر لے کر جاتے ہیں۔ ان نمائشوں میں آنے والے پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، تعلیم یافتہ مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دوسرے مذہب والے بھی ہیں، اور سب بلا استثناء اس کام کو سراہ رہے ہیں کہ یہ عظیم کام ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ملا ہے، ان کا بھی ایک طبقہ ہے جو بعض ملکوں میں اس نمائش کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی تعلیم پھیلانے کی مخالفت کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا یہاں کہ ہندوستان میں دہلی میں ایک بہت بڑے ہال میں جو حکومت سے لیا گیا تھا کرائے پہ، ہم نے قرآن کریم کی نمائش لگائی، تو اس پر وہاں کے ملا نے اپنے ساتھ چند شرپسندوں کو ملا کر اتنا شور مچایا کہ نمائش جو 3 دنوں کے لیے لگنی تھی وہ 2 دن میں سمیٹنی پڑی۔ لیکن ان 2 دنوں میں بھی اس نے اپنا بھرپور اثر قائم کیا۔ ایک بڑے پڑھے لکھے وہاں کے صاحب ہیں جن کا ایک مقام بھی ہے، نمائش کے بعد وہ قادیان آئے کہ اور پھر بتایا کہ میں پہلی مرتبہ قادیان آیا ہوں اور اس طرف سفر کر کے آیا ہوں، اور دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم اور اسلام کی اتنی عظیم خدمت کرنے والے جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بھی دیکھوں۔ اور پھر قادیان کی مختلف جگہیں دیکھیں، متاثر ہوئے۔ لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس سے میں کہتا ہوں کہ یہاں یو کے میں ایک شہر میں گزشتہ دنوں میں نمائش لگا رہے تھے، تو ملاؤں کے شور کی وجہ سے پولیس نے وہاں ہماری انتظامیہ کو نمائش نہ لگانے کی درخواست کی۔ ایسی درخواستوں کو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دلائل سے رد کر دینا چاہیے، لیکن وہاں کی مقامی جماعت یا مقامی انتظامیہ نے جماعت کی ان کی یہ بات مان لی اور نمائش کینسل کر دی۔ اگر یہاں اس ملک میں یا ان ملکوں میں، یورپ میں، جہاں ہر طرح کی آزادی ہے اور حکومت کی طرف سے آزادی دینے کا اعلان کیا جاتا ہے، اگر ہم نے ملا کو سر پر چڑھا لیا تو ہم اس ملک میں بھی شدت پسندی کو فروغ دینے والے بن جائیں گے۔ یہ بات ہمیں انتظامیہ کو بھی اچھی طرح باور کروانی چاہیے اور اس نمائش کا دوبارہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی سے لگا لیجیے۔ اگر خاموشی سے لگانی ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم نے جلی اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور دوسری طرف پھر مداحنت بھی دکھائیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں جیسا کہ میں نے کہا قانون کی حکمرانی ہے،
حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے، تو قانون سے کہیں کہ تمہارا کام اس کو نافذ کرنا ہے اور ہر شہری کے حق کی ادائیگی کرنا اور اسے تحفظ دینا، اور یہ تم کرو۔ بہرحال یہ حال ہے ملا کا کہ غیر مسلم ممالک میں جیسے ہندوستان یا یہاں انگلستان میں جب قرآن اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو غیر مسلم نہیں بلکہ یہ نام نہاد مسلمان علماء کھڑے ہوتے ہیں کہ ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا خطرناک کام، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو پھیلانے کا کام یہ احمدی کر رہے ہیں، یہ ہم کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ان اسلام کے ٹھیکیداروں کی اصل تصویر اور رخ۔ لیکن ہم نے اپنا کام کیے جانا ہے۔ ہم نے ہر صورت میں اسلام کے مخالفین کے منہ بند کرنے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم یہ ظاہر ہے کرتے چلے جائیں گے تاکہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، مغربی ممالک کی یہ عمومی خوبی ہے کہ ہر ایک کو قانون کے سامنے ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہاں ہمیں اگر ہمارے کام میں کوئی روک ڈالتا ہے تو قانون کی مدد لینی چاہیے۔ یہاں ان کے قانون کی برتری کی ایک مثال بھی پیش کر دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں جب میں یورپ